السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، خدا کے لیے مجھے کھانا دے دے۔ چچی نے اسی وقت چچا کو فون کیا اور دونوں مجھ پر آ برسے، مجھے بہت مارا، مجھ پر بہت زیادہ ظلم کیے اور میں ان کے ظلم کا بدلہ ان کی اب نارمل بیٹی سے لیتا جو مجھے دیکھتے ہی سہم کر ڈر جاتی۔ لیکن پھر قانونی طور پر مجھے حصے کی جائیداد مل گئی اور میں پڑھنے کے لیے کینیڈا چلا گیا۔ جب کافی سالوں بعد واپس آیا تو پتہ چلا چچا چچی کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں ان سے نفرت کرتا، ان کے حصے کی جائیداد کے لیے ان کے گھر گیا تو نظر ان کی پاگل بیٹی پر پڑی۔ میں نے اسے بدلے کی آگ میں کمرے میں قید کر دیا اور پھر بھول گیا، مگر جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری زندگی کا پہلا سبق یہ تھا کہ کمزور کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ امی ابو کے مرنے کے بعد چچا مجھے اپنے ساتھ لے آیا، مگر اس نے مجھے کبھی بیٹا نہیں سمجھا۔ میں نے جلد ہی جان لیا تھا کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک نوکر سے زیادہ نہیں تھی۔ چچی کا رویہ تو اور بھی برا تھا، وہ دن رات مجھ پر چلایا کرتی، ذرا سی غلطی پر تھپڑ مار دیتی۔ چچا بولتا نہیں تھا، بس جب غصہ آتا تو مارتا تھا، اور جب زیادہ غصہ آتا تو میرا کھانا بند کر دیتا۔ میں کئی راتیں بھوکا سویا ہوں، کبھی کبھی تو نلکے سے پانی پی کر پیٹ بھرتا تھا۔ گھر میں ایک لڑکی بھی تھی، میری عمر کی ہی ہوگی، مگر سب اسے پاگل کہتے تھے۔ وہ اکثر ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھتی رہتی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شروع میں اسے نظر انداز کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ میرے اندر اس کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ میں نہیں جانتا کیوں، مگر شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے بہتر تھی۔ چچی چچا اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کبھی اسے بھوکا نہیں سلاتے تھے، کبھی اسے برتن نہیں دھلواتے تھے۔ وہ چاہے جتنی ہی پاگل ہو، تھی تو ان کی بیٹی ہی، اور میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا غصہ اس پر نکالنا شروع کر دیا، کبھی اس کے کمرے کی لائٹ بند کر کے دروازہ باہر سے بند کر دیتا۔ ایک روز میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ زمین پر منہ کے بل گر گئی، مگر چیخی نہیں، بس مجھے ہی دیکھتی رہی۔ وہ مجھے ہمیشہ ویسے ہی دیکھتی جیسے کچھ سمجھنا چاہ رہی ہو۔ اس روز میں نے اس کے بال زور سے کھینچے، وہ پھر بھی نہیں چیخی۔ مجھے بہت عجیب سا غصہ آیا، میں چاہتا تھا کہ وہ چیخے، روئے، چلائے، چچی چچا سے شکایت کرے، مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتی۔ پھر وہ دن آیا جب چچی نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں اس لڑکی کو مار رہا تھا، چچی نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اسی پل کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تو نہیں بچے گا، انہوں نے دانت بیچ کر کہا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر چچی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اگر آج میں یہاں رہا تو صبح نہیں دیکھ پاؤں گا، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے بھاگنا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا، دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ کوئی آواز نہ ہو، مگر فرش کی لکڑیاں چڑچڑا اٹھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کمرے کی دہلیز پر وہی لڑکی کھڑی تھی، خالی نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ حیرانی نہ ڈر، جیسے اسے پہلے سے پتا تھا کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ میں نے ایک پل کو سوچا کہ اس سے کچھ کہوں، مگر پھر سر جھٹک کر باہر نکل آیا۔ میں نے دوڑنا شروع کر دیا، ننگے پیر، خالی ہاتھ۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں جانا ہے، بس بھاگنا تھا، جتنا دور ہو سکے۔ میں کئی گلیاں پار کر گیا، سانس پھول چکی تھی، مگر میرا یہاں رکنا اب موت کے برابر تھا۔ آخر کار ایک ویران گلی کے کونے میں بیٹھ گیا، بھوک اور تکن سے جسم جواب دے رہا تھا۔ میں نے اپنی جیبیں ٹٹولی، کچھ نہیں تھا، 1 روپیہ بھی نہیں۔ میرا پیٹ کئی دنوں سے بھوکا تھا، مگر اب وہ درد جیسے روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں نے سر دیوار سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی، جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ میرے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جسم اکڑ گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، چند مزدور جا رہے تھے، سڑک پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میرا پیٹ بھی خالی تھا اور دماغ صرف ایک چیز سوچ رہا تھا، کھانے کا بندوبست کیسے کروں۔ میں چلتا رہا، بازار کے پاس پہنچا، وہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، تازہ روٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ جا کر کچھ مانگ لوں، مگر میں نے جان لیا تھا کہ دنیا میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ جب باورچی خانے داخل ہوا تو میں نے میز پر پڑی روٹی اٹھائی اور بھاگنے لگا۔ ابھی میں 2 قدم ہی گیا تھا کہ کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ہوٹل کا مالک تھا۔ چور چور، وہ زور سے چلایا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت تھی۔ بھوکا ہوں، بس ایک روٹی چاہیے تھی۔ میں نے التجا کی، مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کام کرے گا، صفائی کرے گا، تبھی کھانا ملے گا۔ میں نے جھجک کر سر ہلا دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہوٹل کی دیواریں چکنائی سے بھری ہوئی تھی،
فرش پر پانی اور گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ باورچی خانہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، جہاں ایک موٹا سا باورچی پسینے میں شرابور روٹیاں بنا رہا تھا۔ ہوٹل کے مالک نے میرا جائزہ لیا، پھر انگلی سے کونے کی جانب اشارہ کیا جہاں جھاڑو رکھی تھی۔ پہلے صفائی کر، برتن دھو، پھر بچا کچا کھانا ملے گا۔ اس کے لہجے میں نرمی نام کی یا رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے سر جھکا کر جھاڑو اٹھائی اور کام میں لگ گیا۔ شروع میں ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر بھوک کسی بھی کمزوری سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ برتن دھوتے وقت ہاتھ جل گئے، گرم پانی اور صابن کی بو نے سر چکرا دیا، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ دن کے آخر میں جب سب گاہک جا چکے تھے، مالک نے ایک پلیٹ میرے سامنے رکھی، 2 خشک روٹیاں اور تھوڑی سی دال۔ میں نے فوراً کھانا شروع کر دیا، جیسے برسوں سے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ یہ زندگی چلنے لگی۔ صبح سے رات تک ہوٹل میں کام کرتا، کبھی کبھی مالک کی گالیاں سنتا، کبھی دھکے کھاتا، مگر کم از کم یہاں ایک وقت کا کھانا مل جاتا تھا۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں اس ہوٹل میں نہیں مر سکتا، مجھے یہاں سے نکلنا تھا، مگر کیسے؟ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی مددگار۔ میں نے سنا تھا کہ قسمت کبھی کبھی عجیب طریقے سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روز ہوٹل میں ایک امیر آدمی آیا، سفید شفاف لباس، قیمتی گھڑی، ہاتھ میں سگریٹ، چہرے پر ایسا اعتماد جیسے دنیا اس کے قدموں میں بچھی ہو۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا اور جیسے ہی میں اس کی میز صاف کرنے لگا، اس نے میری جانب دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ وہ مسکرایا، جیسے کسی دلچسپ چیز پر نظر پڑی ہو۔ کام کرنا چاہتے ہو؟ اچھا مستقبل چاہیے؟ میں نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میرے ساتھ چلو، تمہیں اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر پیچھے مڑ کر اس ہوٹل کو دیکھا جہاں میں نے کئی دن گزارے تھے، جس کے الفاظ میں کوئی جادو تھا، اور میں جان گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے دوبارہ سوچا نہیں، سوچنے کی گنجائش بھی کہاں تھی۔ ایک جانب وہ جگہ تھی جہاں میری حیثیت ایک نوکر سے زیادہ نہیں تھی، اور دوسری جانب ایک ایسا موقع جو شاید دوبارہ نہ آتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے کہا اور کرسی سے اٹھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر ہوٹل کے مالک کو دیکھا، مگر اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، جیسے میں اس کے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے آخری دفعہ اس گندی بدبودار جگہ پر نظر ڈالی جہاں میں نے کئی دن گزارے تھے، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ گاڑی باہر کھڑی تھی، چمکتی ہوئی۔ اندر بیٹھتی ایک اجنبی خوشبو نے دماغ کو پرسکون کر دیا۔ میں نے کبھی اتنی آرام دہ سیٹ پر نہیں بیٹھا تھا۔ وہ آدمی ڈرائیور کے برابر بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی۔ راستے میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس سگریٹ کی کش لگاتا رہا۔ میں خاموش بیٹھا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا اور جوش بھی۔ گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی، ایسا گھر جو میں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ یہاں اترو، اس نے کہا۔ میں نے جھجک کر دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ بڑا گیٹ، اندر لان، روشنیوں سے جگمگاتا ہوا محل جیسا گھر۔ میں نے اپنی میلی قمیض پر نظر ڈالی اور خود کو وہاں بالکل اجنبی محسوس کیا، مگر وہ آدمی سیدھا اندر چلا گیا، جیسے اسے اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ گھر کے اندر ہر چیز چمک رہی تھی، قیمتی قالین، بڑی بڑی تصاویریں، اتنی چمکدار فرش کہ اس میں مجھے اپنا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک بڑے ہال میں بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم آیا، صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے، اور میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ دی۔ مرغی، چاول، کباب، ہر وہ چیز جو میں نے صرف دوسروں کے لیے بنائی تھی، آج میرے سامنے تھی۔ میں نے ایک پل سوچا، پھر ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگا۔ جب میں کھا چکا تو وہ آدمی واپس آیا۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ جلایا اور گہرا کش لیا۔ پھر اس نے میری جانب دیکھا اور پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا چمک رہا تھا۔ اب تم میرے ساتھ رہو گے، مگر یہاں سب مفت نہیں ملتا، کچھ چیزوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی، مگر سمجھ نہیں پایا کہ آخر اس کا اصل مطلب کیا تھا۔ میں بس یہ جانتا تھا کہ میری زندگی اس دن سے بدل چکی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا جہاں ہر چیز مہنگی اور شاندار تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا نرم بستر دیکھا، پہلی دفعہ اتنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ اگلے چند روز خواب جیسے گزرے۔ صبح مجھے اسکول بھیج دیا جاتا، شام کو میں واپس آتا تو بہترین کھانا میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور شاید اسی لیے میں نے کبھی اس آدمی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مگر کچھ چیزیں عجیب لگتی تھی۔ وہ کبھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس اتنا پوچھ لیتا کہ اسکول کیسا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی رات کو دیر سے آتا، اور جب آتا تو نشے کی بو اس کے کپڑوں سے آ رہی ہوتی۔ ایک دفعہ میں نے اسے فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ یہ کام وقت پر ہونا چاہیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں سننا، اس نے کہا اور فون رکھ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں تو وہ پل بھر کو رکا، پھر مسکرا دیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، کل اسکول بھی جانا ہے۔
اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس سے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس زندگی کا عادی ہو گیا، مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا، پہلے پہل بس ہوٹل، ریسٹورانٹ یا کبھی کسی بڑی عمارت میں، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے نوٹ کیا کہ وہ کہاں جا رہا تھا اور کس سے مل رہا تھا۔ وہ آدمی امیر ضرور تھا، مگر اس کی دولت کا ذریعہ کچھ اور تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قانونی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے مجھے ایک ویران جگہ لے جا کر کہا، یہ دنیا سیدھے طریقے سے چلانے کے لیے نہیں بنی، اگر اوپر جانا ہے تو کچھ چیزیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں، تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ جواب سننے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے سر ہلایا کیونکہ اب میرے پاس پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ میں نے سر تو ہلا دیا، مگر اندر سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی حد پار کر رہا ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ پہلے پہل وہ مجھے چھوٹے موٹے کام سمجھاتا، لوگوں سے ملنے میں ساتھ رکھتا، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کس دنیا میں قدم رکھ چکا ہوں۔ وہ لوگ جو اس سے ملنے آتے تھے ان کے لباس اور چہروں پر اعتماد ہوتا، مگر آنکھوں میں شک اور دھوکہ۔ وہ کاروباری لوگ نہیں تھے، ان کے معاملات کاغذوں پر نہیں زبانوں پر طے ہوتے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کب اس کا دایاں ہاتھ بن گیا۔ پہلے صرف دیکھتا رہا، پھر چھوٹے پیغامات پہنچانے شروع کیے، اور پھر ایسا وقت آیا جب میں نے خود ان سودے بازیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں ہر قدم پر سیکھ رہا تھا دنیا کی اصلیت، طاقت کی حقیقت اور پیسے کی وہ زبان جو ہر دروازہ کھول سکتی تھی۔ میں سڑکوں پر بھٹکنے والے اس لڑکے سے بہت دور نکل آیا تھا جسے ایک وقت کی روٹی کے لیے برتن دھونے پڑتے تھے۔ پھر ایک روز اس نے مجھے ایک پیشکش کی، کینیڈا جانا چاہتے ہو؟ اس نے سگریٹ کے دھوئیں کو فضا میں چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، شاید اس لیے کہ میں نے کبھی یہ خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے کبھی یہ خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پڑھائی مکمل کرو گے، اصل کام سیکھو گے، پھر واپس آ کر سب سنبھالو گے۔ وہ مسکرایا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں حساب تھا۔ میں جانتا تھا کہ اتنا سادہ نہیں تھا، اور میں کینیڈا چلا گیا۔ وہاں کی زندگی بہت الگ تھی، دنیا الگ تھی، مگر ایک چیز جو میں ساتھ لے کر گیا تھا وہ یہ سبق تھا کہ طاقت کے بنا کوئی تمہیں سنجیدہ نہیں لیتا۔ میں نے وہاں پڑھائی کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھیجے کے کام بھی نپٹاتا رہا۔ میرے رابطے وسیع ہوتے گئے، میرے ہاتھ مضبوط ہوتے گئے، اور کچھ سالوں میں وہ بن چکا تھا جو اس نے مجھ سے بننے کی توقع کی تھی۔ پھر ایک روز اس نے مجھے واپس بلایا، میں پاکستان لوٹ آیا، اور اسی دن مجھے خبر ملی کہ چچا چاچی مر چکے تھے۔ میں نے کوئی افسوس محسوس نہیں کیا، مگر ایک سوال ضرور تھا جو میرے دماغ میں گونجنے لگا، اس لڑکی کا کیا ہوا؟ میں اس سوال کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ چچا چاچی کی موت خبر سنتے ہی میرے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو گئی، نہ خوشی ہوئی نہ افسوس، بس ایک خلا سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے ان کے مرنے کی زیادہ تفصیلات نہیں پوچھی، کیونکہ سچ پوچھو تو مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، مگر وہ لڑکی، وہ جو ہمیشہ خالی نظروں سے دیکھتی تھی، جو نہ چیخی تھی، نہ چلائی تھی، نہ شکایت کرتی تھی، وہ اب کہاں تھی؟ مجھے اس پر غصہ آتا تھا، شاید نفرت بھی تھی، مگر کچھ تھا جو مجھے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جانا ہوگا، وہی پرانا گھر، وہی در و دیوار جنہیں میں برسوں پہلے چھوڑ آیا تھا۔ اب وہاں جانا ایک عجیب سا احساس دے رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا وہاں پہنچا جہاں میرا بچپن دفن تھا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر خاموشی تھی، ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی جیسے سالوں پہلے تھی، مگر مٹی اور وقت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں نے قدم اندر رکھا تو ایک سنسناہٹ پورے جسم میں دوڑ گئی، میرے کانوں میں بچپن کی چیخیں گونجنے لگی۔ وہ رات یاد آ گئی جب میں نے یہاں سے بھاگنا چاہا، ہر چیز ساکت تھی، جیسے کوئی یہاں سالوں سے نہیں رہتا تھا۔ مگر پھر میری نظر اس پر پڑی، وہ وہی تھی، پرانی کرسی پر بیٹھی، زمین کو گھو رہی تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں بدلی، بس پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا، مگر وہ نہیں ہلی، نہ سر اٹھایا، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں واپس آ چکا ہوں۔ میرے اندر ایک غصہ سا بھڑک اٹھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ واقعی پاگل بن چکی ہوگی، مگر وہ تب بھی خاموش تھی، جیسے میری موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی، جیسے میں نے کبھی اس پر ظلم نہیں کیا، جیسے وہ برسوں سے بس انتظار کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر ایک بات طے تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، وہ ذرا بھی نہیں ہلی۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا، میں نے اسے جھنجھوڑا، مگر وہ بس مجھے دیکھتی ہی رہی، وہی خالی آنکھیں، وہی خاموشی۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کہہ نہیں رہی، اور اسی پل میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے تہہ خانے میں بند کرنے والا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا، مگر وہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ میرے سامنے ایک ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو، جیسے میں یہاں ہوں یا نہیں اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس پر غصہ کیوں آ رہا تھا،
شاید اس کی خاموشی کی وجہ سے، شاید اس کی وہ نظریں جو ہمیشہ مجھے گھورتی رہتی تھی، شاید اس لیے کہ برسوں بعد بھی وہ وہی تھی اور میں ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور زبردستی اسے کرسی سے اٹھایا۔ وہ لڑکھڑائی مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جیسے اسے پہلے سے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اسے کھینچ کر تہہ خانے کی جانب لے گیا۔ لکڑی کی سیڑھیاں چیخنے لگی، دھول کی بو ہر جانب تھی۔ دروازہ کھول کر میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ زمین پر گر گئی مگر پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ یہاں رہو، میں نے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ چیخے، دروازہ پیٹے، مدد کے لیے پکارے، مگر اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط کر دیا ہو، مگر میں اسے نظر انداز کر گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس پر میں بچپن میں بہت ظلم کرتا تھا۔ یہ وہی تھی جسے میں ہمیشہ کمزور سمجھتا تھا۔ وہ میرے ہر ظلم کو برداشت کرتی رہی تھی، کبھی بدلا نہیں لیا، اور اب بھی خاموشی سے ہر چیز برداشت کر رہی تھی۔ میرا فون بجا، ایک ضروری کال تھی، مجھے فوراً جانا تھا۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا، وہاں اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے سوچا کہ شاید مجھے کچھ کہہ کر جانا چاہیے، مگر پھر سر جھٹک کر واپس اوپر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں کچھ بھول رہا ہوں، مگر میں نے خود کو سمجھا لیا کہ یہ سب فضول خیالات ہیں۔ میں چلا گیا اور پھر دن گزرتے گئے اور میں اسے بھول گیا۔ زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ کام، میٹنگز، سفر، نئے سودے، پیسے کی چمک، سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، جیسے وہ گھر، وہ لڑکی، وہ تہہ خانہ سب کسی اور زندگی کا حصہ تھے جسے میں کب کا چھوڑایا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، اور پھر ایک روز اچانک مجھے وہ یاد آئی۔ یہ ایک عام دن تھا۔ میں ایک ہوٹل میں بیٹھا، کسی کلائنٹ سے ملاقات چل رہی تھی، گفتگو درمیان میں تھی، جب میرے ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، مگر دل میں کچھ کھٹکنے لگا۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا مگر ہاتھ کانپنے لگا۔ سانس لی، خود کو سنبھالا، مگر دماغ کہیں اور جا چکا تھا۔ کچھ پل لگے، پھر جیسے کسی نے میرے اندر کوئی پردہ ہٹا دیا ہو۔ وہ تہہ خانہ، وہ بند دروازہ، وہ لڑکی، وہ خاموشی، میری انگلیاں گلاس کے گر سختی سے جم گئی۔ میں نے آخری دفعہ کب اسے دیکھا تھا؟ کتنے دن ہو گئے؟ ہفتے، مہینے؟ میں نے گھڑی دیکھی، میٹنگ ختم کیے بنا میں اٹھ کھڑا ہوا، باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا، ان راستوں پر چلنے لگا جنہیں میں نے بلا دیا تھا۔ ہر موڑ پر دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ جب میں اس گھر کے دروازے پر پہنچا تو شام ہو رہی تھی، سب کچھ خاموش، ساکت۔ میں نے گاڑی بند کی، باہر نکلا اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے چھوڑ کر گیا تھا۔ سیڑھیوں پر مٹی کی تہ، دروازے پر زنگ، اور اندر وہی ویرانی۔ میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی جانب بڑھا۔ دروازہ ویسے کا ویسا ہی بند تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور ایک پل کو سانس روکی، پھر دروازہ کھول دیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازہ کھلتے ایک ٹھنڈی باسی ہوا نے چہرے پر ضرب لگائی۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا، مگر ایک عجیب سی بو چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ کانوں میں دھمک سنائی دینے لگی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون نکالا اور فلیش آن کیا۔ روشنی کے ساتھ ہی وہ منظر سامنے آیا جس نے میرے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ وہ وہی تھی، زمین پر بے جان ساکت، آنکھیں بند، جیسے مہینوں سے اسی جگہ پڑی ہو۔ اس کے ارد گرد پرانی روٹی کے کچھ ٹکڑے بکھرے تھے جو شاید میں نے جاتے وقت چھوڑ دیے۔ اس کا جسم سکڑ چکا تھا، چہرہ پیلا، ہونٹ نیلے، ہاتھ بے جان انداز میں پہلو میں پڑے ہوئے۔ میں ایک پل کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ کچھ دیر تک میں بس اسے دیکھتا رہا۔ دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، وہی جو ہر ظلم برداشت کرتی رہی، وہی جسے میں نے قید کر کے بلا دیا۔ میرے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ میں اس کے قریب بیٹھا، اس کا ہاتھ چھوا، برف کی طرح ٹھنڈا۔ اس کے قریب ایک چیز نظر آئی، ایک پرانی میلی سی ڈائری۔ میں نے اسے اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ پلٹا۔ سیاہی کچھ جگہوں پر پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھنے والے کے ہاتھ کانپ رہے ہوں۔ یہ میرا قصور تھا کہ میں زندہ تھی، یہ میرا قصور تھا کہ میں سب جانتی تھی۔ میں نے تیزی سے صفحات پلٹنے شروع کر دیے۔ ہر صفحے پر وہی تحریر، وہی کہانی جو میں نے کبھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ چچا چچی میرے اصل ماں باپ نہیں تھے، وہ تمہارے بھی نہیں تھے، ہم دونوں اغوا شدہ بچے تھے۔ میرے ہاتھ سے ڈائری تقریباً چھوٹ گئی۔ میں نے دیوار کی جانب نظر اٹھائی، جہاں مدھم روشنی میں چند ہندسے نظر آ رہے تھے۔ ایک نمبر۔ میں نے فون نکالا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، انگلیاں کانپتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ لائن بجنے لگی، پھر کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری جانب ایک عورت کی آواز تھی۔ یہ نمبر دیوار پر لکھا تھا۔ میری آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ دوسری جانب کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ بیٹا؟ میری انگلیاں فون پر سختی سے جم گئی۔ آواز سن کر تو جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ بیٹا نہیں،
یہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آواز تو جیسے حلق میں اٹک گئی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وہ بھی انتظار کر رہی ہو کہ میں کچھ کہوں، کوئی تصدیق کروں، مگر میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میری نظر ڈائری پر جا ٹکی۔ اس کی آخری صفحات پر کچھ اور بھی لکھا تھا، شاید وہ آخری دنوں میں لکھی گئی تحریر تھی، لرزتی ہوئی لکیروں میں۔ جب تم واپس آؤ گے میں یہاں نہیں ہوں گی، مگر یہ جان لینا کہ میں سب جانتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ دونوں ہمیں کہاں سے لائے تھے، میں جانتی تھی کہ تم کون ہو، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تمہیں سچ کبھی خود نہیں ملے گا، اس لیے میں نے یہ سب لکھ دیا۔ میرے ہاتھوں سے پسینہ بہنے لگا۔ میں نے ڈائری کے صفحات تیزی سے پلٹے، ہر صفحے پر ایک نیا انکشاف، ہر لائن میں ایک ایسی حقیقت جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اس آدمی نے تمہیں اپنا نام دیا، مگر تمہارا اصل نام کہیں اور لکھا ہے۔ تمہاری ماں نے برسوں پہلے تمہیں کھو دیا تھا، وہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فون ابھی تک میرے کان سے لگا تھا، دوسری جانب کوئی ہلچل نہیں تھی۔ پھر وہی عورت بولی، اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی، یہ نمبر کہاں ملا تمہیں؟ میں نے مشکل سے سانس لی۔ دیوار پر لکھا تھا، ایک ڈائری میں بھی تھا۔ دوسری جانب ایک تیز سانس لی گئی، جیسے کسی نے برسوں کی قید سے نجات پانے کے لیے گہرا سانس لیا ہو۔ پھر وہ بولی آہستہ پر رک رک کر، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، تم واقعی میرے بیٹے ہو؟ میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ فون کان سے ہٹایا، آنکھیں بند کی، مگر ذہن میں وہی الفاظ گونجنے لگے۔ میں نے اس لڑکی کو تہہ خانے میں قید کیا، بھلا دیا، اور وہ میرے لیے وہ سب جانتی تھی جو میں خود نہیں جانتا تھا۔ وہ میری حقیقت جانتی تھی، اور میں نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا۔ کمرے میں بس میری سانسوں کی آواز تھی، اور میرے سامنے زمین پر وہ بے جان جسم جو آج بھی خاموش تھا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں نمی بھری بو تھی، مٹی، بند ہوا، اور وہ ادھورا سچ جو میں سمجھنے سے انکار کرتا رہا۔ میرا دماغ اس لڑکی کے آخری الفاظ پر اٹک گیا تھا، جیسے کوئی بار بار میرے اندر سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ سب جانتی تھی، وہ سب سمجھتی تھی، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے ہاتھ ڈائری کے صفحات پر جم گئے۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ اسے دوبارہ پڑھوں، مگر نظر آخری صفحے پر جا ٹھہری، جہاں ایک آخری جملہ لکھا تھا، جیسے وہ مرنے سے پہلے بس یہ پیغام دینا چاہتی ہو، تمہیں لگا کہ میں پاگل تھی، تمہیں لگا کہ میں نہیں جانتی تم کون ہو۔ میں سب جانتی تھی، مگر میں خاموش رہی، کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو خود وقت پر سامنے آتے ہیں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں ہمیشہ جانتی تھی کہ تم ایک دن واپس آؤ گے، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے مرنے کے بعد پڑھو گے۔ میری سانس رک گئی، آنکھوں میں دھندلا پن آ گیا، مگر میں نے پلکیں نہیں جھپکائی۔ میں بس زمین پر بیٹھا رہا، لاش کے قریب، وہی لاش جس پر میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، وہی آنکھیں جو زندگی میں ہمیشہ خالی رہی تھی، مگر شاید اندر سب دیکھ رہی تھی۔ دیوار پر لکھی ہوئی وہ تحریر، وہ نمبر، وہ ڈائری، یہ سب اس کی آخری کوشش تھی کہ مجھے میری حقیقت کا پتہ چلے، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ خاموش رہی، اور اسی خاموشی میں وہ مجھے سب کچھ بتا گئی۔ میرے ہاتھوں میں کپ کپی ہونے لگی۔ میں نے فون اٹھایا جو زمین پر پڑا تھا، مگر لائن کٹ چکی تھی۔ ماں؟ کیا وہ میری ماں تھی؟ میں نے سوچا کہ دوبارہ نمبر ملاؤں، مگر انگلیاں ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ پھر پہلی دفعہ برسوں بعد میں نے خود کو ہارتے ہوئے محسوس کیا۔ میں نے گھٹنے زمین پر رکھے، ہاتھ چہرے پر رکھا، اور رونے لگا۔ وہ لڑکی جسے میں نے ہمیشہ ایک خاموش پتھر سمجھا، وہی مجھے میری حقیقت بتا کر خاموش ہو چکی تھی۔ اب کچھ باقی نہیں بچا، سوائے اس خاموشی کے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ میں جانے کتنی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ تہہ خانے کی دیواریں مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ بھی مجھے کچل دینا چاہتی ہوں۔ میرے کانوں میں سناٹا گونج رہا تھا، مگر اس کے بیچ بھی مجھے وہی الفاظ سنائی دے رہے تھے جو میں ڈائری میں پڑھ چکا تھا۔ میں نے اسے مرنے دیا، میں نے اسے بھلا دیا، اور وہی مجھے میری سچائی تک لے کر آئی تھی۔ میرے ہاتھ لاش کے قریب پڑے، ڈائری پر جم گئے، انگلیاں کپ کپ آ رہی تھی، مگر میں نے دوبارہ سے صفحات پلٹنے شروع کیے۔ ہر لفظ میرے اندر سما رہا تھا، جیسے میں پہلی دفعہ اپنی زندگی کی کہانی پڑھ رہا ہوں۔ وہ سب جانتی تھی، سب سنتی تھی، سب سمجھتی تھی۔ وہ پاگل نہیں تھی، اس نے کبھی چیخا نہیں، کبھی چلایا نہیں، کبھی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچ کا سامنا ایک دن مجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔ میں نے چچی کو سنا تھا کہ ایک رات وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں ان کے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بچے کب تک ہمارے پاس رہیں گے؟ اگر اصل ماں باپ نے انہیں ڈھونڈ لیا تو کیا کریں گے؟ تب مجھے پتا چلا، نہ میں ان کی بیٹی ہوں، نہ تم ان کے بتیجے۔ میرے سینے میں درد اٹھا۔ میں نے دیوار پر لکھے نمبر کی جانب دیکھا، جو مٹی اور نمی کی وجہ سے آدھا مٹ چکا تھا۔ وہ اگر نہ ہوتی تو شاید میں کبھی یہ نہیں جان پاتا کہ میں کون ہوں۔ میں نے فون نکالا، نمبر دوبارہ ڈائل کیا، لائن بجی، اور ایک پل کے لیے لگا شاید اب کی دفعہ کوئی جواب نہیں آئے گا، مگر پھر وہی آواز سنائی دی، بیٹا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں، آواز میں وہی درد تھا،
جو برسوں پہلے مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا، میں کچھ بولنا چاہتا تھا مگر کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ لفظ میرے ہونٹوں پر آ کر رک گئے۔ سامنے زمین پر وہ بے جان وجود پڑا تھا جس نے میری حقیقت مجھ تک پہنچائی، اور میں زندگی بھر اس پل کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جانب خاموشی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کچھ کہوں، کوئی لفظ، کوئی اقرار، کوئی سوال۔ میری زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے برسوں اپنی حقیقت کو دھوئیں میں لپیٹ کر چھوڑ دیا، اور آج جب سب کچھ واضح ہو چکا تھا، میں کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ سامنے وہ لاش پڑی تھی جس نے میرے لیے اپنی آخری سانسوں تک سچ سنبھال کر رکھا۔ میں نے جسے ہمیشہ کمزور سمجھا وہ سب سے زیادہ مضبوط نکلی۔ میں نے جسے قابل رحم جانا وہی میرا اصل دروازہ کھولنے والی بنی۔ وہ جو ساری زندگی خاموش رہی، اس کی آخری خاموشی سب سے زیادہ وزنی تھی۔ یہ نمبر مجھے ایک دیوار پر لکھا ملا۔ میں نے آخر کار کہا۔ میری آواز اجنبی لگ رہی تھی، جیسے میں خود کو پہچان نہ پایا ہوں۔ دوسری جانب ایک ہچکی کی آواز آئی، جیسے کوئی برسوں بعد اپنے کھوئے ہوئے خواب کو چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ بولی آہستہ مگر کانپتی ہوئی آواز میں، میں نے وہ نمبر وہاں لکھوایا تھا۔ میرے ہاتھ سے فون گرنے لگا۔ میں نے بامشکل اسے تھاما۔ میری نظر ڈائری پر جمی تھی، اس آخری سچ پر جو میں اتنے سالوں میں نہیں جان سکا۔ کیا تم میرے بیٹے ہو؟ دوسری جانب سے سرگوشی ابری، جیسے اسے بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ میرے لب ہلے مگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ میں نے زمین پر پڑی اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر موت کے باوجود وہی سکون تھا جو زندگی میں کبھی نہیں تھا، جیسے وہ جانتی تھی کہ ایک دن یہ لمحہ ضرور آئے گا۔ ہاں، میں نے کسی طرح کہا، اور یہ لفظ کہتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے خود کو کمزور محسوس کیا، جب میں نے جانا کہ طاقت سب کچھ نہیں ہوتی۔ سچ وہ چیز ہے جو آخر میں سب سے بھاری پڑتی ہے۔ فون کے دوسری جانب رونے کی آواز ابری۔ میں بس وہیں بیٹھا رہا، لاش کے قریب، ڈائری ہاتھ میں، دیوار پر لکھے مٹے ہوئے نمبروں کی جانب دیکھتا ہوا۔ جس دن میں نے اس دروازے کو بند کیا تھا، اس دن میں نے اپنے لیے بھی سب بند کر دیا تھا۔ آج میں نے دروازہ کھولا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ فون میرے ہاتھوں میں تھا، مگر اب اس کا کوئی مطلب نہیں رہا تھا۔ وہ عورت دوسری جانب رو رہی تھی، مگر میرے اندر کوئی جذبہ باقی نہیں بچا تھا۔ بس اس سرد کمرے میں بیٹھا رہا، زمین پر بکھری ہوئی پرانی روٹی، زنگلود دروازہ، نمی میں بسے ہوئے دیواروں کے وہ الفاظ جو برسوں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ طاقت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، پیسہ ہر زخم بھر دیتا ہے، کہ وقت ہر چیز مٹا دیتا ہے، مگر آج جب میرے سامنے میرا سب سے بڑا جرم پڑا تھا، تو نہ پیسہ میری مدد کر سکا، نہ طاقت، اور نہ ہی وہ وقت جو میں نے پیچھے چھوڑایا تھا۔ وہ لڑکی مر چکی تھی، اس کی خاموشی، اس کی بے حسی، اس کا وہ عجیب سا صبر جو ہمیشہ مجھے غصہ دلاتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ مگر میں ابھی تک زندہ تھا، اور یہی سب سے بڑا عذاب تھا۔ تم کہاں ہو؟ دوسری جانب سے آواز آئی۔ میں نے نظر جھکا کر اس بے جان جسم کو دیکھا، پھر ڈائری کے صفحے پر وہ آخری لفظ جو اس نے مرتے وقت لکھے تھے، وہی الفاظ جو اب میری روح میں سما چکے تھے۔ اب سب ختم ہو چکا ہے، مگر تمہارے لیے نہیں۔ تمہیں سب یاد رہے گا، تم چاہو گے کہ بھول جاؤ مگر نہیں بھول پاؤ گے۔ یہ سزا تھی جو میں نے کیا، اس کی سب سے بڑی سزا یہی تھی۔ میں ساری زندگی یہ بوجھ اٹھا کر جینے والا تھا۔ میں نے جسے بے وقوف سمجھا وہ سب سے زیادہ ہوشیار نکلی، میں نے جسے کمزور سمجھا وہ سب سے زیادہ طاقتور نکلی۔ میں نے فون بند کر دیا، مجھے مزید کچھ نہیں سننا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کہ اب میں کہاں کھڑا ہوں، مگر اس وقت صرف ایک چیز میرے سامنے تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولا تھا جسے میں کبھی بند کر کے بھول گیا تھا، مگر اس دروازے کے پیچھے جو چیز تھی وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ اب میں جا سکتا تھا، مگر یہ بوجھ لے کر، یہ سزا لے کر، یہ خاموشی لے کر۔ میں نے فون بند کر دیا، مگر دوسری جانب سسکیاں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس بے جان جسم کی جانب دیکھا جو اب بھی اسی طرح پڑا تھا، جیسے مہینوں سے کسی کے انتظار میں ہو۔ یہ سب میں نے کیا تھا۔ دیوار پر لکھے نمبروں کے پیچھے جو کہانی چھپی تھی وہ میری اپنی تھی۔ وہ لڑکی جانتی تھی کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں یہی سب دیکھوں گا، یہی سب پڑھوں گا، اور تب میں وہی محسوس کروں گا جو میں اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کا انتقام تھا؟ نہیں، انتقام نہیں، یہ اس کا فیصلہ تھا۔ اس نے مجھے میرے اصل تک پہنچا دیا، مگر اس قیمت پر جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری انگلیاں ڈائری کے کناروں کو مسلنے لگی۔ میرے اندر کچھ تھا جو پھٹنے کو تیار تھا، مگر باہر کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کی، جیسے سب کچھ مٹا دینا چاہتا ہوں، مگر جتنا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی سب کچھ میرے سامنے واضح ہوتا جا رہا تھا۔ چچا چچی اغوا کار تھے، میں ان کا نہیں تھا، وہ لڑکی بھی ان کی نہیں تھی۔ وہ سب جانتی تھی مگر کچھ نہیں بولی، بس خاموش رہی، جیسے ساری دنیا کو خاموشی میں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔
اب مجھے جانا تھا، مگر کہاں؟ میرے پاس ایک پتہ تھا، ایک فون نمبر، ایک عورت جو شاید میری ماں تھی، مگر کیا میں اس کے پاس جا سکتا تھا؟ کیا وہ مجھے اپنائے گی؟ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میں کیا کر چکا ہوں؟ میں نے اپنے ہاتھ سے چہرہ ڈھانپ لیا، برسوں کی گرد جیسے آج اتر رہی تھی۔ اگر میں اسے تہہ خانے میں نہ چھوڑتا تو کیا ہوتا؟ اگر میں اسے زندہ رکھتا تو شاید سب کچھ مختلف ہوتا، شاید میں اس کے آخری الفاظ خود سنتا، شاید وہ مجھے معاف کر دیتی، مگر میں نے موقع گنوا دیا، اور اب جو کچھ میرے پاس تھا وہ بس یہ لاش، یہ ڈائری اور یہ بوجھ تھا جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ اٹھائے رکھوں گا۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، وقت جیسے رک سا گیا تھا، یا شاید چل رہا تھا، مگر میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، مگر جسم میں ایک بوجھ تھا، ایک ایسا وزن جو کبھی کم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے ڈائری بند کی اور اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا، یہ ہاتھ جو طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر چکے تھے، جو دولت، اختیار، سب کچھ سمیٹ چکے تھے، مگر آج انہی ہاتھوں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ میرے سامنے وہ بے جان جسم پڑا تھا جسے میں نے ہمیشہ کمزور سمجھا، وہ جو ہمیشہ خاموش رہی، وہ جو سب جانتی تھی مگر کبھی کچھ نہیں بولی۔ اگر وہ چاہتی تو میری حقیقت سب کے سامنے لا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ ایک دن میں خود سچ تک پہنچوں گا، اور آج جب میں سچ تک پہنچ چکا تھا، تب تک وہ جا چکی تھی۔ میں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو اٹھایا، پورا جسم بوجھل ہو رہا تھا، جیسے ہر حرکت میں صدیاں لگ رہی ہوں۔ تہہ خانے کی دیواریں مجھے گھور رہی تھی، جیسے وہ بھی میرے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ میرے قدم دروازے کی جانب بڑھے، ایک آخری دفعہ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ ویسے ہی پڑی تھی جیسے اب ہمیشہ کے لیے وہی رہنے والی تھی۔ میں نے سوچا، کیا میں اسے ہمیشہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ کیا میں اتنا ہی بے حس ہو چکا ہوں؟ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مگر میں ایک چیز جانتا تھا، میں زندگی بھر اس دروازے کو بند کرنے کے بعد سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ میں باہر نکلا، پہلی دفعہ روشنی آنکھوں میں چبھی، میں نے گہری سانس لی، مگر وہ بوجھ کم نہیں ہوا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے آخری دفعہ اس پرانے بوسیدہ گھر کی جانب دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میرا بچپن دفن تھا، اور اب یہاں ایک اور زندگی دفن ہونے جا رہی تھی۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھا، مگر انجن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ہاتھ رک گئے۔ مجھے اب بھی دیوار پر لکھا وہ نمبر یاد تھا، اور مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اب کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ہاتھ گاڑی کی چابی پر جمے رہے، مگر میں نے انجن اسٹارٹ نہیں کیا۔ دروازہ کھلا تھا، ہوا اندر آ رہی تھی، مگر مجھے لگا جیسے میں کسی بند کمرے میں قید ہوں۔ میرے سامنے وہی سڑک تھی جہاں سے میں بھاگ کر نکلا تھا، وہی راستے جہاں میں نے اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر آج میں چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں واقعی جا سکتا ہوں؟ میری زندگی میں ہمیشہ ایک قانون رہا تھا، جو مر گیا وہ مر گیا، پیچھے پلٹ کر دیکھنا کوئی فائدہ نہیں، مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں آج یہاں سے نکل گیا تو یہ لاش ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، یہ گھر ہمیشہ میرے خوابوں میں آئے گا، اور میں کبھی سکون سے نہیں جی سکوں گا۔ میرے کانوں میں اب بھی اس عورت کی آواز گونج رہی تھی، بیٹا۔ میں نے گہری سانس لی اور فون نکالا۔ میری انگلیاں اس نمبر پر رکی جو میں نے دیوار پر دیکھا تھا۔ اگر یہ عورت واقعی میں میری ماں تھی تو مجھے جاننا تھا۔ میں نے کال ملائی، لائن بجتی رہی، اور میرا دل ایک انجانے ڈر میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر فون اٹھایا گیا۔ ہیلو، یہ وہی آواز تھی، نرم مگر تھوڑی کانپتی ہوئی، جیسے کسی امید اور ڈر کے درمیان پھنسی ہو۔ یہ نمبر دیوار پر لکھا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اور چند دیر خاموشی رہی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی، پھر ہلکی سی سسکی سنائی دی، تم کون ہو؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے سچ کہا۔ دوسری جانب پھر خاموشی تھی، مگر میں سن سکتا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ تم میرے بیٹے ہو؟ یہ سوال سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے اس لڑکی کے بے جان جسم کی جانب دیکھا، اس کی خاموشی نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، اور اب یہ لمحہ میرے سامنے تھا۔ شاید، میں نے آہستہ سے کہا۔ فون کی دوسری جانب ایک زوردار ہچکی سنائی دی، اور میں نے پہلی دفعہ خود کو مکمل طور پر اکیلا محسوس کیا۔ دوسری جانب سے صرف سسکیاں ہی سنائی دے رہی تھی، اور میں خاموشی سے فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کہنا ہے، نہ ہی یہ کہ میں اس عورت کو تسلی دوں یا خود کو۔ میرے سامنے وہی تہہ خانے کا دروازہ تھا، بند مگر ہمیشہ کے لیے کھلا رہنے والا۔ یہ نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ عورت کی آواز کسی دور دراز جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے وہ برسوں سے اسی سوال کے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے نظر جھکائی زمین پر پڑی میلی ڈائری پر۔ میرے اندر کچھ تھا جو مجھے مجبور کر رہا تھا میں سب کچھ کہہ دوں، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک ڈائری میں لکھا تھا، میں نے آخر کار کہا۔ کون سی ڈائری؟ کس کی ڈائری؟ میں نے گہری سانس لی، اور پھر پہلی دفعہ میرے لبوں سے اس کا نام نکلا، وہ نام جسے میں نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، جسے میں نے کبھی اہمیت نہیں دی، جسے میں نے ہمیشہ ایک بیکار وجود سمجھا۔ ایک لڑکی تھی،
میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی، وہ سب جانتی تھی۔ دوسری جانب سے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد عورت کی آواز کانپنے لگی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ میرے ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ میرے گلے میں کوئی سخت چیز آ کر رک گئی۔ میں نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس لاش کے قریب بیٹھے بیٹھے خلا میں دیکھنے لگا۔ دیر ہو گئی، میری آواز بمشکل نکلی۔ دوسری جانب جیسے کسی نے سانس روک لی ہو، پھر ایک لمبی گہری خاموشی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کیا سمجھا ہوگا، اور میں جانتا تھا کہ یہ سمجھانا ممکن نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، میں نے کیا کیا اور میں نے کیا نہیں کیا۔ تم کہاں ہو؟ اس کی آواز ایک دفعہ پھر آئی، مگر اس میں پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی، اب بس ایک گہرا دکھ تھا۔ میں نے گاڑی کے دروازے سے ہاتھ اٹھایا اور پہلی دفعہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ میں نے جو چاہا وہ سب پایا تھا، مگر آج ان ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے دھیرے سے کہا، اور یہ پہلا سچ تھا جو میں نے خود سے بولا تھا۔ ہوا بند تھی، مگر مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد ہر چیز ہل رہی ہو۔ وہ عورت اب بھی فون پر تھی، مگر میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میرے اندر ایک شور تھا جو باہر کی خاموشی میں دب نہیں رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ دوسری جانب سے آواز دوبارہ آئی، اس دفعہ مدھم، مگر جیسے وہ بھی جانتی ہو کہ میں اس سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میری نظریں اس بند دروازے پر جم گئی۔ اس کے پیچھے وہ سب کچھ تھا جسے میں نے پیچھے چھوڑا تھا، ایک بے جان وجود، ایک کہانی جو میں نے کبھی سننا نہیں چاہی، اور وہ آخری سچ جو میں ہمیشہ کے لیے ساتھ لے کر جینے والا تھا۔ یہ تمہارا قصور نہیں تھا بیٹا۔ عورت کی آواز ایک دم کانپ گئی، جیسے وہ خود کو سمجھا رہی ہو، مجھے نہیں۔ میرے ہونٹوں پر ہلکی سی ہنسی آ کر رک گئی۔ قصور؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں یہی تو ماننا تھا کہ قصوروار صرف کمزور ہوتے ہیں، کہ طاقتور کے لیے پچھتاوے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ مگر آج جب میرے ہاتھ واقعی خالی تھے تو یہ سب نظریے بیکار لگ رہے تھے۔ اگر یہ میرا قصور نہیں تھا تو پھر کس کا تھا؟ میں نے دھیرے سے کہا، اور پہلی دفعہ میری اپنی آواز مجھے اجنبی لگی۔ تقدیر کا، حالات کا، ان لوگوں کا جو تمہیں وہاں لے کر گئے، اور اس لڑکی کا۔ کیا؟ میرا سوال تیز تھا، جیسے چوٹ لگا کر دیکھنا چاہتا ہو کہ کیا واقعی وہ سب معاف کیا جا سکتا ہے جو میں نے کیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید وہ تمہیں خود معاف کر چکی ہوتی، اس نے آخر کار کہا۔ میں نے نظر جھکا کر اپنے ہاتھ دیکھے۔ نہیں، وہ مجھے معاف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے اسے کبھی وہ موقع دیا ہی نہیں تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا، مگر میں نے اسے بند نہیں کیا، شاید اس لیے کہ اب کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔